نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں تشریف فرما محترم حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے آج اس جامعہ اور مدرسے کی برکت سے ایک دینی محفل میں اور روحانی پروگرام میں شرکت کی توفیق میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مدرسے کو اور المرکز الملی کو ہر طرح کی ترقیات سے اللہ رب العزت والجلال سرفراز فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سننے اور سنانے کے لیے اکٹھے ہونا، دین کی نسبت پر جمع ہونا اللہ رب العزت والجلال کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی دنیا کے کسی خطے میں اللہ کی سرزمین میں اکٹھے ہو کر جمع ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کو، اس کے معانی اور مفاہیم کو، اس کے مضامین کو سنتے اور سناتے ہیں اور باہم مذاکرہ کرتے ہیں، دین کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے 3 انعامات سے ان کو اسی وقت نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ باری تعالی کی جانب سے اس مجمع پر اور دین کی باتیں سننے سنانے والے لوگوں پر سکینہ طاری ہوتا ہے، قلبی اطمینان ان کو نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی خصوصی رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ آج ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہم جس نسبت پر جمع ہوئے ہیں اس نسبت کی بنا پر اللہ رب العزت والجلال ان تینوں انعامات سے ہمیں بھی سرفراز فرما رہے ہوں گے۔ سکینت کا نزول آج کے اس مجمع پر بھی ہو رہا ہوگا، رحمت الہیہ سے یہ مجمع ڈھانپا ہوا بھی ہوگا، اور ملائکہ رحمت نے اور فرشتوں نے اس مجمع کو گھیرا ہوا بھی ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسے پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا جو اللہ رب العزت والجلال کی خاص نظر رحمت و عنایت کا مستحق بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری یہ ہے کہ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اسٹیج سے کہی جائیں، جو پیغام آپ کو سنایا جائے، زندگی گزارنے کے جو سلیقے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے ذکر کیے جائیں، ان تعلیمات و ہدایات پر اور پیغامات پر سچے دل سے عمل کا جذبہ لے کر ہم یہاں سے جائیں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت والجلال کی مرضیات پر چلنے کا اپنے آپ کو عادی بنانے کا پختہ عزم و ارادہ کریں۔ اگر یہ کام ہم نے کیا تو ہم اس مجلس میں شرکت کی قدر کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والے اس انعام کا کسی نہ کسی درجے میں شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ ہمیں اس موقع پر جہاں اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس دینی پروگرام میں شرکت کی توفیق میسر فرمائی، وہیں ہمیں اس مدرسے اور جامعہ کے ذمہ داران کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، مولانا حسین صاحب کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے
ان کے معاونین اور رفقا کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جن کی محنت و جد و جہد اور کاوش کے نتیجے میں یہ پروگرام آراستہ ہوا، یہ مجلس سجی، اور ہمیں اور آپ کو اس پنڈال کے نیچے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ باتوں کو سننے کا موقع فراہم ہوا۔ اللہ تعالی اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے تمام حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور اس مدرسے کو میرا مالک ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور مدرسے کے فیض کو عام سے عام تر فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے بہت ہی اہم اور جامع نصیحت اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ باری تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ہمیں آپسی گفتگو کا طریقہ بتایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موضوع دیا ہے۔ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں کس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، کس موضوع پر بات چیت کرنی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں اپنی گفتگو اور بات چیت کے لیے ایک ٹاپک، ایک موضوع، ایک عنوان فراہم کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے انسان جب اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھتے ہیں تو جس کو جس موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے اس کی مجلس میں اسی ٹاپک اور اسی موضوع کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کھیلوں سے دلچسپی ہے تو ان کے دوستوں کی مجلسوں میں کھیل کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوگی، کرکٹ پر بات چیت ہو رہی ہوگی، فٹ بال پر بات چیت ہو رہی ہوگی، کون سی ٹیم ہاری ہے، کون سی ٹیم جیتی ہے، کس نے کتنے وکٹ لیے ہیں، کس نے کتنے رن بنائے ہیں۔ یہی چیزیں ان کی مجلسوں کے اندر زیر بحث آئیں گی، کیونکہ ان کی دلچسپی کا موضوع کرکٹ ہے، کھیل کود کا میدان۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی دلچسپی کا موضوع سیاست ہوتا ہے، وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو ملکی یا عالمی سیاست پر ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ کون سی پارٹی سیاسی اعتبار سے مضبوط ہے، کون سی پارٹی سیاسی اعتبار سے کس کس مقام پر کمزور ہے، کون کہاں جیتنے کی پوزیشن میں ہے، کس کو کہاں کتنے ووٹ مل سکتے ہیں۔ جو لوگ اس میدان سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کی مجلسوں میں گفتگو اسی موضوع پر اور عنوان پر ہوتی۔ جن لوگوں کا ذہن پڑھنے پڑھانے کا ہے وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کتابوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، علمی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ فلموں سے دلچسپی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کا موضوع فلمیں ہوتی ہیں، کون سی فلم کس کی ہے، کون سی فلم ہٹ ہوئی ہے، کون سی نہیں ہوئی ہے، کس کی سٹوری کیسی ہے، کس کا ہیرو کیسا ہے۔
یہی ان کی بحث کا اور گفتگو کا موضوع ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے موضوعات ہیں جو ہماری اور آپ کی گفتگو کے اندر رائج ہیں اور عام ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو ان تمام موضوعات سے ہٹ کر اپنی گفتگو میں الگ ٹاپک کو اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ وہ کیا کیا ٹاپک ہیں اور کیا کیا عناوین ہیں؟ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف۔ اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے انسان جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، نجوا کا ترجمہ ایک دوسرے سے جو بات چیت کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں، کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں، الا من امر بصدقہ، بھلائی اس گفتگو میں ہوگی، خیر اس بات چیت میں ہوگی کہ جس میں گفتگو کرنے والے، بات چیت کرنے والے ایک دوسرے کو صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہوں۔ یعنی جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری بستی اور ہمارے گاؤں میں زندگی گزارنے والے لوگوں میں کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کے محتاج ہیں۔ جس گھر کے اندر کھانا نہیں بنتا اس گھر میں کھانا پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس گھر کے لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پوری نہیں کر پاتے، ہم ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے دوستوں کا یہ مزاج بنائیں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور جس موضوع پر، جس جائز موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیجئے، سیاسیات پر بھی گفتگو کیجئے، علمی موضوعات پر بھی گفتگو کیجئے، لیکن یہ ٹاپک اور موضوع بھی آپ کی گفتگو کے اندر خاص طور پر ہونا چاہیے۔ صدقے کے کتنے فوائد ہیں اور کیسی برکتیں اللہ صدقے کے نتیجے میں انسان کو عطا فرماتے ہیں، اور کتنی بلاؤں سے، آفات سے اور مصیبتوں سے اللہ انسان کو نجات عطا فرماتے ہیں، اہل ایمان کو اس کا علم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر ایک ضرورت مند کو دے دیے، ہمارے بیلنس میں کمی آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ دیکھنے میں چاہے کمی محسوس ہو رہی ہو، لیکن اللہ اس 100 کے بدلے میں اتنے عطا فرمائیں گے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہو۔ بلائیں دور ہوتی ہیں صدقے کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اے لوگوں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے دوا استعمال کرنی چاہیے، علاج و معالجہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا جائے گا تو نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق اس صدقے کی برکت سے اللہ بیمار کو شفا نصیب فرمائے۔
اس کو پریشانی سے اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقے کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، صرف روپیے پیسے اور دھن دولت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھنے والا عمل ہے۔ آپ کسی سے ملاقات کریں تو آپ کے چہرے کے اوپر بشاشت اور خوشی کے آثار ہونے چاہیے، اور یہ انداز ہونا چاہیے کہ ملنے والے کو آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہو، ملنے والے کا دل آپ سے مل کر متاثر ہوا ہو۔ اگر آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے کسی بھائی سے ملیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل بھی اللہ کی نگاہ میں صدقے کے برابر ثواب رکھنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینی تقاضوں پر عمل ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان بنا دیا۔ ہم معمولی کام کر کے اپنے نامہ اعمال کو حسنات سے اور نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے میں کیا پریشانی ہے اور اس میں کیا دشواری ہے، کون سی مشکل ہے؟ نہ کچھ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی محنت ہوتی ہے، نہ کسی طرح کی کوئی جدوجہد ہوتی ہے، صرف چہرے پر مسکراہٹ لانی ہوتی ہے، اور اس مسکراہٹ کے نتیجے میں اللہ پاک صدقے کا ثواب عنایت فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان اور خاص طور پر مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا احترام و عظمت اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کے جذبات اپنے دل کے اندر رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنے والے ہوں۔ جب آپ مسکرا کر کسی سے ملیں گے تو آپ اپنے بھائی کے دل کو جیت لیں گے، اور پھر آپ میں اور آپ کے بھائی میں محبت کا اور ایمانی اخوت کا اور باہمی ہمدردی کا وہ رشتہ قائم ہوگا جس کو قائم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له قال الله تبارك وتعالى له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی بیمار کا حال چال معلوم کرنے کے لیے، کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، یا اپنے کسی بھائی کی صرف زیارت و ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، روپیہ پیسہ لینا مقصد نہیں ہے، دنیا کا کوئی کام کرانا مقصد نہیں ہے، کوئی ذاتی غرض اور مفاد وابستہ نہیں ہے، صرف زیارت و ملاقات کے لیے اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال قدم قدم پر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے انسان کو مخاطب کر کے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طبتا، اے میرے بندے تو نے بہت اچھا کام کیا، تیرا چلنا اور تیرا قدم اٹھانا بہت مبارک ہو، اور تو نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اپنی جگہ بنا لیا۔ دیکھیے کتنا آسان کام ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے کتنے جلیل القدر فوائد انسان کو حاصل ہو رہے ہیں۔
اور کتنی نیکیاں وہ اپنے نام اعمال کے اندر یکجا اور اکٹھا کر رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف روپیے پیسے کو خرچ کرنے کا نام صدقہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بہترین معاملات کرنا، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں صدقے کے برابر اجر رکھنے والا عمل ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، اللہ کے کسی بندے کو بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقے کا درجہ رکھنے والا عمل ہے۔ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور اللہ کے کسی بندے کو برائی سے روکنا یہ بھی اللہ کی نگاہ میں صدقے کے برابر درجہ رکھنے والا عمل ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی اللہ کے یہاں صدقے کے برابر درجہ رکھنے والا عمل ہے۔ بیوی کے ساتھ جب شوہر حسن سلوک کرے گا تو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبتیں راسخ ہو جائیں گی، اور جب زوجین کے دلوں میں برابر کی محبت کی شمع جل رہی ہوگی تو حقوق بھی دونوں طرف سے صحیح طور پر ادا کیے جا رہے ہوں گے، اور وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، خوشگوار زندگی اس گھر میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی اللہ کی نگاہ میں صدقے کے برابر اجر رکھنے والا عمل ہے۔ تو بہت سے اعمال ہیں جن کو شریعت اسلامیہ میں صدقے کے برابر اجر رکھنے والا عمل قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں سب سے پہلا موضوع اللہ رب العزت والجلال نے یہی دیا کہ جب تم لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرو تو ایک دوسرے کو صدقے کا حکم ضرور دیا کرو، ضرورت مندوں کے تعاون کے لیے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا کرو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا مزاج اپنے دوستوں کا اور اپنے ساتھیوں کا بنایا کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں ذرا غور کیجئے، اگر ہم اور آپ اللہ پاک کی اس ہدایت پر عمل کریں اور روزانہ 5 منٹ بھی اس موضوع پر ہم غور و فکر کر لیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، ذمہ داران سے مل کر، تو ہمارا سماج اور معاشرہ محبت و مودت کا کس طرح گہوارہ بن سکتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑی خامی مجموعی طور پر ملت اسلامیہ کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی، حسد کی آگ دلوں کے اندر جلتی رہتی ہے، بغض اور کینے سے ہمارے دل بھرے رہتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو خوشحال زندگی گزارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، بھائی کی ترقی ہمیں اچھی نہیں لگتی، بھائی کا آگے بڑھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم خود تو باعزت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی توہین کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ مزاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بالکل خلاف۔ مسلمانوں کو تو اس مزاج سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کو محبت و ہمدردی اور رافت و رحمت کے جذبات سے بھر دینا چاہیے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، چند سال ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ کب کوئی
کب جانا پڑے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جتنے دن بھی اس دنیا کے اندر ملے ہیں خوش و خرم گزارنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے بندوں کی زندگیوں میں خوشی کا چراغ جلاتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ حسد، بغض، کینہ، اختلاف و انتشار اور ایک دوسرے کی مخالفت میں مصروف ہو کر اگر ہم دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو گزاریں گے تو آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی ندامت و شرمندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور صدقے کا مزاج بنانے کا موقع باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ پہلا موضوع اللہ رب العزت والجلال نے دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ جب ہم آپس میں بات چیت اور گفتگو کریں تو ایک دوسرے کو معروف کا حکم دینے والے ہوں، بھلائی کا حکم دینے والے ہوں، اچھائی کی تلقین کرنے والے ہوں۔ جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، احباب کے ساتھ بیٹھیں تو اس بات پر غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے ساتھی ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت کی قدرت نہیں رکھتے، کتنے ساتھی ایسے ہیں کہ جن کو دین کے بنیادی عقائد و مسائل کا علم نہیں، کتنے ساتھی ایسے ہیں جن کے دلوں میں پیغمبر علیہ السلام کی عظمت و عقیدت و محبت اور سنت کے احترام کے جذبات نہیں پائے جاتے۔ جو لوگ دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہوں ان پر محنت کی جائے، ان کے ذہن کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جائے، بے نمازیوں کو نماز کی طرف راغب کیا جائے، قرآن سے دور ہو کر زندگی گزارنے والوں کو قرآن پاک کے قریب لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہم 24 گھنٹے میں 10 منٹ بیٹھ کر اس سلسلے میں بھی بحث و مباحثہ کریں گے، مشورہ کریں گے، غور و خوض کریں گے تو 2-4 ساتھیوں کو آسانی کے ساتھ 2-4 دن میں ہم دین کے راستے پر چلانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارا ایک ساتھی بھی اللہ کے کرم سے اور ہماری اور آپ کی محنت سے صحیح راستے پر آ گیا تو ممکن ہے ہماری وہی محنت آخرت میں ہمارے لیے نجات اور سرخروئی کا سامان بن جائے۔ ہم صبح سے شام تک اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کتنا وقت بیکار کے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، ایسے کاموں میں صرف کرتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی دینی فائدہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ۔ کیا ہم 10 منٹ اللہ کی مرضیات پر اللہ کے بندوں کو چلانے کے لیے غور و خوض نہیں کر سکتے؟ کیا ہم 10 منٹ اللہ کے بندوں کا اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے غور و خوض نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں گفتگو نہیں کر سکتے کہ بھلائی کا حکم کیسے دیا جائے، برائی سے اپنے بھائیوں کو اور سماج کو کیسے روکا جائے؟ یاد رکھیے، جس قوم میں فساد اور بگاڑ عام ہوتا ہے، جس سماج اور معاشرے میں گناہوں کی کثرت ہوتی اور اس سماج کے ذمہ دار لوگ پھر اپنے سماج سے گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ کی جانب سے آنے والی سزا کا سامنا سب کو یکساں طور پر کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل يكون في قوم
يعمل فيهم بالمعاصي. جو انسان کسی ایسے سماج میں زندگی گزار رہا ہو جس میں گناہوں کی کثرت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، شراب پی جا رہی ہو، سودی کاروبار کے اندر لوگ ملوث ہوں، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہو، عورتوں کے حقوق کو مارا جا رہا ہو، کمزوروں کو دبایا جا رہا ہو، دھوکہ دیا جا رہا ہو، طرح طرح کے گناہ اس سماج اور قوم کے اندر عام ہوں، اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے ان گناہوں کو ختم کرنے کی، گناہوں کے اس مزاج کو اپنے سماج سے دور کرنے کی کسی نہ کسی درجے میں قدرت دی ہو، طاقت دی ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کا کام نہیں کریں گے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اصابکم اللہ بعقاب من، اللہ پاک اپنی جانب سے سزاؤں میں تم سب کو مسلط کر، اپنی جانب سے سزاؤں کا نشانہ تم سب کو بنا دے. آج اجتماعی طور پر ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو جن پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس آزمائش و امتحان کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اسلام دشمن طاقتوں نے جس طرح ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے، ہماری زندگی کو یہ طاقتیں اجیرن کرنا چاہتی ہیں، برابر پریشانیاں ملت اسلامیہ کے لیے عالمی طور پر بڑھائی جا رہی ہیں. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے یہ پریشان کن حالات عذاب کے طور پر ہم سب پر مسلط کیے ہیں کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے، ہم اپنے واجبات کو اور فرائض کو نہیں ادا کر رہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بستی میں جا کر دین سے دور ہو کر زندگی گزارنے والے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. کم ہیں ایسے لوگ جن کے دلوں میں دین کا درد پایا جاتا ہے، دینی جذبہ پایا جاتا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم سماج کی اصلاح کا یہ عظیم فریضہ انجام دینے میں غفلت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے ان پریشان کن حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ایک روایت میں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دینے والے بنو اور برائی سے اللہ کے بندوں کو روکتے رہو، ورنہ کیا ہوگا اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم، اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا تو تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائیں گی. تم روتے رہو گے، مانگتے رہو گے، اللہ سے گریہ و زاری کے ساتھ حالات کی سازگاری کی فریاد کرتے رہو گے، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعائیں اس وقت رد کی جائیں گی جب ایمان والے بھلائی کا حکم دینے والے نہیں ہوں گے اور برائی سے روکنے والے نہیں ہوں گے. یہ تو اللہ جزائے خیر دے امت کے علماء کو، دینی درد رکھنے والے افراد کو، مساجد کے ائمہ کو کہ وہ روک ٹوک کا معاملہ رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر یہ مزاج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے.
آج کا جو یہ پروگرام ہے المرکز الملی کے زیر اہتمام، یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی اسی ہدایت کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے بھی معروف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بھلائی کے کام آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، وہ راستہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے جس پر چل کر ہم اور آپ کامیابی کے منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اللہ کی رضا اور رضوان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں، یہ ذمہ داری صرف ائمہ کی نہیں، یہ ذمہ داری صرف دعوت و تبلیغ سے جڑے حضرات کی نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دینی اور ایمانی غیرت کو بیدار کرے اور صحیح کو صحیح کہنے والا ہو، غلط کو غلط کہنے والا ہو، بھلائی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو تو بہترین امت بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور تمہاری ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ معروف کا اور بھلائی کا حکم دو اور منکر اور برائی سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو روکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ہدایت پر عمل کرنے والا بنائے اور اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق باری تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ تیسری اور آخری چیز اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی، جس کی تفصیل عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ 3 ٹاپک دیے ہیں، 3 موضوعات دیے ہیں اللہ رب العزت والجلال۔ جب ہم آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کریں تو نمبر 1 صدقے کا حکم دینے والے ہوں، نمبر 2 معروف کا حکم دینے والے ہوں، نمبر 3 او اصلاح بین الناس۔ ہم جب آپس میں مل کر بیٹھیں تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے کون کون سے بھائی ایسے ہیں کہ جن میں آپس میں بول چال نہیں، کون سے خاندان ایسے ہیں کہ جن میں آپس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہمیں اس موقع پر اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، اور کردار یہ ہے کہ 2 جھگڑا کرنے والے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے ہم میدان کے اندر آ جائیں، 2 اختلاف رکھنے والے قبیلوں کے درمیان حالات کو نارمل کرنے کے لیے ہم اپنی قربانی پیش کریں، اپنا کردار پیش کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان معاملات کو سنوارنے کی اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ مجھے معاف کیجئے گا، آج ہماری عادت یہ بن گئی ہے، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ 2 جھگڑا کرنے والے لوگوں کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہم جلدی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کا جھگڑا اور بڑھ جائے، ان میں اختلاف اور بڑھے، ہم دور سے تماشا دیکھتے ہیں۔ ہم اس آگ پر پانی ڈالنے کا کام نہیں کرتے بلکہ اس آگ پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں تاکہ جھگڑا اور بڑھ جائے اور دونوں کو نقصان جھیلنا پڑے۔ یہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے درمیان ماحول کو سازگار رکھو۔ اگر کہیں کوئی اختلاف و رنجش ہو
تو اس کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آؤ اور اپنے کردار کو نبھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ باری تعالیٰ کی رحمت کے تم مستحق بن سکو۔ نبی کریم علیہ السلام کے پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ کو دو آدمیوں کے درمیان اختلاف کا پتہ چلتا تھا، دو قبیلوں کے درمیان دشمنی کا علم ہوتا تھا، تو آپ خود تشریف لے جاتے تھے ان کے درمیان حالات کو اور ماحول کو سازگار کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سب سے بڑھ کر؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے، کیونکہ صحابہ نماز کا ثواب بھی جانتے تھے، روزے کا ثواب بھی جانتے تھے، صدقہ و خیرات کا ثواب بھی جانتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کا ثواب نماز، روزے، صدقہ و خیرات سب سے بڑھ کر۔ تو صحابہ متوجہ ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا، جھگڑا کرنے والے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا وہ عمل ہے کہ جس کا ثواب اللہ کی جانب سے نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سے زیادہ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، آپس کا اختلاف، آپس کا جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ اور معاملہ، یہ اتنا برا روگ ہے، اتنی بری بیماری ہے اور اتنا خراب مرض ہے کہ یہ مونڈ دینے والا ہے، صفایا کر دینے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ بالوں کا صفایا کرنے والا نہیں بلکہ انسان کے دل سے دین کے اور ایمان کے جذبات کا صفایا کر دینے والا اور خاتمہ کر دینے والا۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپسی جھگڑے کا شکار ہوں گے، جن کے دلوں میں بغض و حسد اور کینے کی آگ لگی ہوئی ہوگی، وہ کسی اور کا نقصان نہیں، سب سے زیادہ اپنا نقصان کرنے والے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عداوت و دشمنی کی یہی آگ ایمان سے محرومی کا باعث اور ذریعہ بھی ان کے لیے بن جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں قرآن پاک کے ان پیغامات کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ لینا چاہیے، اور ہمیں اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں ان موضوعات پر خاص طور سے اہمیت کے ساتھ نگاہ ڈالنی چاہیے، اور آپسی اصلاح کی، میل جول کی، پریم و محبت کی بات کرنی چاہیے۔ اسلام تو ساری انسانیت کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، ایک لڑی میں پرونے کے لیے آیا ہے، تو مسلمانوں کو تو خاص طور پر ایک لڑی کے اندر پرویا ہوا ہونا ہی چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان کی حیثیت دوسرے مسلمان کے لیے عمارت میں لگی ہوئی اینٹ کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت اور طاقت پہنچاتی ہے۔ اگر دیوار سے آپ ایک اینٹ نکال لیں گے تو پوری دیوار کمزور ہو جائے گی۔ ہر اینٹ کا اپنی جگہ فٹ ہونا اس دیوار کو مضبوطی عطا کرے گا، اور کسی بھی اینٹ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا پوری کی پوری دیوار کو کمزور کر دے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا، محبت و فریب اور پیار کے ساتھ رہنا پوری امت مسلمہ اور قوم مسلم کو طاقت و قوت عطا کرے گا۔
اور دھڑوں کے اندر مسلمانوں کا تقسیم ہو جانا یہ قوم کی طاقت کو کمزور کر کے رکھ دے گا، کمر کو توڑ کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ہمیں اجتماعیت کا ماحول اپنے سماج کے اندر بنائے رکھنا ہے اور آپسی اتحاد و اتفاق کا ماحول زندہ رکھنا ہے۔ جب انسانوں کے درمیان رہتا ہے تو ناراضگیاں ہو ہی جاتی ہیں، ان ناراضگیوں کو برداشت کرنا ہے، درگزر کرنا ہے اور جھگڑے سے ہر حال میں بچنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، من ترک المراء وهو محق بنی له بیت فی ربض الجنہ۔ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا، اللہ پاک جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے محل تعمیر فرمائیں گے۔ حق پر ہے، قدرت بھی ہے اپنا حق لینے کی، لیکن صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قدم پیچھے ہٹا رہا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے جنت میں عالیشان محل کو عطا کیا جانے کا وعدہ ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے اور پھر آپس میں اتحاد و اتفاق کو اور محبت کے ماحول کو برقرار رکھنے کی اور زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے اس اجتماع اور پروگرام کے جہاں اور مقاصد ہیں، انہی میں سے ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس تعداد میں رہیں، تھوڑی تعداد میں ہو یا بڑی تعداد میں ہو، ہمارے درمیان آپسی رشتے ایسے مضبوط اور مستحکم ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے اندر شریک ہوں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر اس دنیا کے اندر جینے والے ہوں، کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، ہمیں تو انسانیت کے لیے نافع بننا ہے، سود مند بننا ہے، نفع بخش بننا ہے۔ اگر ہم نافع نہیں بن سکتے تو نقصان بھی ہماری ذات سے کسی کو نہ ہونا چاہیے۔ پہلی کوشش تو یہ ہو کہ ہم فائدہ پہنچائیں اللہ کی مخلوق کو، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو نقصان ہماری ذات سے کسی کو نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان سے سرفراز فرمائے، اچھی باتوں کا حکم دینے والا اللہ ہمیں بنائے، اچھے موضوعات پر گفتگو کرنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور آپسی ماحول کو سازگار کرنے کے مواقع باری تعالی ہمیں مرحمت فرمائے، اور ہمارے سماج اور معاشرے سے ہر طرح کے فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کا فیصلہ باری تعالی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔